چھوٹا نہیں ہوتا نا جج، تو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب وہ جو جونپور کا جج ہے نا، وہ تیرا کیا ہے؟ وہ تیرا بیٹا ہے، جو سوری تیرا گدا ہے، جو ہے نا، میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے، یوں یوں کر کے بلا رہے. قاضی کو غصہ آیا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پھر گھاس لایا نا، ہوش 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 ہوش، ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر، تو ہے تو گدا، تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں؟ مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. وہ 6 نمبر ہو گئے. پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا لگا کے بہت زیادہ مسالہ، تیسری دفعہ جو مسالہ لگا نا، ٹھیک ہے نا، اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے، ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اس نے سچی. اور موت کس پر ہوئی ہے؟ توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی، تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے، کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا. کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں، کہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملا، یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا خدا سے کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی کسی وزیر اعظم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے، اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا. سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا، قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا. اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ. لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی، بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے. بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس 10 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے، تو ہمارے پاس 100 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے. تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے، ان کی عزت بڑھے گی، اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے، وہ نہیں گئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے. بالکل برتتے تھے، لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں کی. حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس، یہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے، امام ابو یوسف جاتے تھے، انہوں نے کام لیے حکومت سے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا، نہیں جانا. بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا، ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا، ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی تھی، لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے، لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا، مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں. بادشاہوں کو قریب کیا، شہزادوں کو قریب کیا. شہزادے کو یہاں تک بولا، اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی، کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں، شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ان سے حکومت نہیں چھین سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، حکمران یہی ہیں. اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیے نہیں لیں گے، ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو، اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا. سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا، اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط، 50 سال حکومت کی ہے، 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے، وہ بھی ٹھیک ہے، حق پرست علماء تھے، لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے، وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام
نہیں چلے گا. کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے, نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے, اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے, وہ تو عیسائی بادشاہ, ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا, سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں, استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے, یہ کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے, اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے. عالمگیر ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی پا گئے, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الفسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی, آپ کو حضرت کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, 100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ, میں کہتا ہوں مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی, اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے اختلاف, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ختم. لیکن وہی بات ہے, جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو, اور دوسرے جو آپ کی سیاست کے میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت سرا نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں, اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ, اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے. میں نے دیکھا فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں. فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں, گالی سے شروع ہوتے ہیں, وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو.